آگے بچہ آیا تو دیکھے کیا دیکھتا ہے، وقت کا بادشاہ بھی کھڑا ہے، خواجہ نظام الدین بھی کھڑے ہیں، دوڑ کر آیا، ماں خیر نہیں، کیا ہوا؟ ماں خواجہ نظام الدین اولیاء بھی آیا ہے، وقت کا بادشاہ بھی آیا ہے۔ ماں اٹھی دوڑ کر روتے روتے آئی، کہا حضور آپ علی، آپ کی شان علی، آپ کہاں میں کہاں، میرا در کہاں؟ کہا ماں چپ کر جا، کتنی مقدروں کی دھنی ہے، کتنے مقدر والی ہے، کتنے شان والی ہے، جس محبت سے، جس عشق سے، جس سچی طلب سے تو نے حضور کا میلاد منایا، حضور نے تیرے گھر خود قدم رنجا فرمایا۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اب ماں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں، تجھے بتانے آیا ہوں تاکہ تو بھی سن لے۔ اور یہی طلب عبداللہ کہتے ہیں، جب بھی میں اندر بیوی سے باتیں کرنے لگا، بلال نے آواز، یہ آخری بات، حدیث سن کے پھر بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی آواز دیتے ہیں، غریبوں کا گھر تھا، کپڑے لٹکے ہوئے تھے، وہ بھی لکڑیوں پہ۔ بلال حبشی آواز دیتے ہیں، عبداللہ اب سنی انسنی کر دی، بھئی حضور کے میلاد کی تیاری ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون ہوگا۔ دوسری آواز، جب تیسری آواز آئی نا، اٹھے، پردے کو ہٹایا، کپڑے کو ہٹایا تو ودھا کا چہرہ سامنے نظر آیا۔ پھر یار کے عشق کی وہ منظر، وہ مقام کیسے بیان کروں؟ یہ تو حضور کا صرف در نظر آئے، حضور کا گھر مدینہ نظر آئے تو تڑپ جاتا ہے۔ جب حضور کا ودھا کا چہرہ عاشق نے دیکھا ہوگا، منظر کیا ہوگا؟ غلام اٹھا، ودھا کا چہرہ دیکھا تو آنکھیں نم ہے، آقا آپ ہم غریبوں کے ویڑ ہیں، ابھی تو ہم تیاری کے لیے بیٹھے ہیں۔ نبی پاک کی قدم بوسی کی، اندر لے آئے۔ اب کوئی تیرے گھر میں پیر آئے، استاد آئے، مہمان آئے، ہم عزت والی جگہ پر بٹھاتے ہیں، لیکن عبداللہ کا گھر کا حال یہ ہے، نہ تو کوئی چارپائی ہے، نہ کوئی مخمل کا محل ہے، نہ کوئی چادر ہے، نہ کوئی کھیس، کوئی چیز نہیں، ایک چٹائی ہے جو نیچے بچھی ہے۔ اب دیکھتا ہے حضور کے چہرے کو، حضور کے منظر کو، تڑپ جاتا ہے، رو کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اگر آج مخمل ہوتے آپ کی راہوں میں بچھاتا۔ آقا غریب ہوں، گھر میں کچھ نہیں، یہ چٹائی پڑی ہے۔ اس چٹائی کو اٹھاتا ہے، صاف کرنے کے لیے اپنے سینے سے یوں چٹائی صاف کرتا ہے۔ دیکھا میرے آقا نے، فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، غلام کی محبت کے انداز کو تو دیکھ ذرا۔ فرمایا بے شک چٹائی لے کے کھڑا ہے، کپڑے سے صاف کر سکتا تھا، سینے سے صاف کر کے بتاتا ہے، آقا یہ سینہ بھی آپ پہ قربان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے بچھائی، حضور بیٹھ گئے۔ یہ بھی پہلے دور بیٹھتا تھا، آج میرے آقا کے زانوں کے ساتھ زانوں ملا کر ٹک ٹکی باندھ کر چہرہ دیکھنے لگا۔ اچانک خیال آیا، عبداللہ جب مہمان آئے تو مہمان نوازی بھی ہوتی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ایک روٹی کا بھی سما نہیں۔ کہا اٹھ ہم سائے سے کچھ مانگ لے، ادھاری مانگ لے، پھر لوٹا دوں گا، حضور کی مہمان نوازی جو کرنی ہے۔ اٹھنے لگا، میرے آقا نے ہاتھ پکڑ لیا، عبداللہ کدھر؟ آقا غریب ہوں، گھر میں کچھ نہیں۔ جب کہا نا آقا غریب ہوں، گھر میں کچھ نہیں، میرے آقا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ فرمایا پھر پریشان کیوں ہے؟ حضور آپ جو آئے ہیں کوئی انتظام جو کروں؟ فرمایا میں محمد نے مانگنے کا درس تو نہیں دیا۔ فرمایا اگر مہمان آئے تکلف نہ کرنا، اس کے لیے کسی سے ادھار نہ مانگنا، مہمان جب بھی گھر میں آئے جو پکا ہے، جو بھی ہے، روکھی ہے، سوکھی ہے، وہی دے دے۔ اگر ہے مہمان محمد کا غلام، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا مصداق، پھر تیرا مذاق نہیں اڑائے گا بلکہ تیری عزت کرے گا، اس کے دل میں تیری محبت پڑے گی۔ اگر مجھ محمد کی غلامی اس کے سینے میں ہے، میری سیرت کی دار وہ جانتا ہے، خوش ہو کر جائے گا۔ اگر دینے کے لیے یہ بھی نہیں، سوکھی روکھی بھی نہیں، سادہ پانی پلا دے تو مانگنا، میں مانگنے کا درس دینے نہیں آیا، جاؤ سادہ پانی لے آؤ۔ غلام اٹھ کر باہر جانے لگا، میرے نبی نے فرمایا عبداللہ باہر کدھر جاتے ہو؟ رو کے عرض کی، آقا میرے گھر میں نہ پیالہ ہے نہ گلاس ہے، ہم تو پانی جیسے کیسے پی لیتے ہیں، آقا آپ کے لیے کسی سے گلاس ادھار مانگنے جاتا ہوں، پیالہ ادھار مانگتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ۔ عبداللہ قریب آئے، میرے حضور کی آنکھیں نم ہے، فرمایا غلام اتنا غریب ہے، تیری غربت کو آج میں نے دیکھا ہے، گھر میں نہ کپڑا ہے نہ کمبل ہے، یار ایک پیالہ بھی نہیں، ایک گلاس بھی نہیں، پھر بھی نمازوں کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت کا پابند ہے، زبان پہ شکر ہے۔ تیرے میرے گھر میں 10 گلاس، سینکڑوں میں گلاس ہے،
بستر ہے، ساز و سامان ہے، راشن بھی پڑا ہے، نہیں تو سجدے نہیں کرتے۔ اگر نہیں ہمارے گھروں میں تو قرآن کی تلاوت نہیں، اگر ہمارے گھروں میں نہیں تو رب کا شکر نہیں۔ لیکن اٹھا تاریخ کے الفاظ، عبداللہ کے گھر میں کچھ نہیں، شکر بھی ہے، سجدے بھی ہے، رات کو مصلی پہ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تم بھی تو پانی پیتے ہوں گے، وہ کیسے پیتے ہو؟ رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چمڑے کا مشکیزہ ہے، اگر پیاس مجھے لگے اٹھاتا ہوں، ہاتھ لگا کے پانی پی لیتا ہوں، کبھی بچوں کو لگے، کبھی ماں ہاتھ لگا کے پلا دیتی ہے، کبھی میں پلا دیتا ہوں، میرے آقا کی آنکھ نم ہے، فرمایا کہ غلام پی سکتے ہیں، آج اماموں کے امام بھی ایسے پیئیں۔ عبداللہ جی آقا، فرمایا مشکیزہ اٹھاؤ، اپنا ہاتھ لگاؤ، میں محمد لب لگاتا ہوں، آج میں بھی پانی پی کے دکھاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رو پڑے، یا رسول اللہ آپ کا مقام اعلیٰ، آپ کہاں، میرے یہ ہاتھ کہاں، حضور آپ کے لب کہاں، کرم کیجئے، اجازت دیجئے۔ فرمایا نہیں نہیں، مانگنے کا درس میں محمد نہیں دیتا، جاؤ مشکیزہ اٹھاؤ۔ عبداللہ جاتے ہیں، مٹی کو ہاتھ لگا کے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر خیال آتا ہے عبداللہ تیرے ہاتھ اس قابل نہیں، میرے آقا کے لب کہاں، تیرے یہ ہاتھ کہاں؟ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ دیر نہ کر، جلدی کر۔ سیدنا عبداللہ اٹھتے ہیں، مشکیزہ اٹھاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کرتے رو کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کرم کیجئے، اپنا ید اللہ کا ہاتھ اس مشکیزے کو لگا دیجئے، یہ برکت والا ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تو چاہتا ہے میں ہاتھ لگاؤں، جبکہ میں محمد چاہتا ہوں ہاتھ تیرا ہو، لب میرے ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے جب فرمایا، حضرت عبداللہ نے مشکیزہ اٹھایا، ہاتھ لگایا، میرے آقا نے جب مبارک لب لگائے، حضرت عبداللہ کی آہیں نکل گئیں، دیکھا آسمان کی طرف، کہا آسمان والو ذرا آج زمین پہ دیکھو، کہا زمین والو ذرا میرے گھر کے منظر کو دیکھو، کوئی دولت پہ ناز کرتا ہے، کوئی شہرت پہ ناز کرتا ہے، کوئی عزت و رفت پہ ناز کرتا ہے، ارے میرے مقدر پہ ناز کرو، غریب ہوں، میرے آقا نے غریبی نہیں دیکھی، میرے گھر کے حالات نہیں دیکھے، میری محبت سچی تھی، آج میرے آقا نے اس محبت کا انعام مجھے اس انداز میں دیا، ہاتھ میرے ہیں، لب میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ نبی پاک کے غلاموں، جو آقا اپنے غلاموں سے اتنا پیار کرتے ہیں، کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم اس محبوب کا ایک ہی میلاد کریں؟ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو حضور کے میلاد میں آتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، کیونکہ جو مجھے وقت ملا تھا اس میں سے تقریباً 6 منٹ اوپر ہوگی، اس کی معافی چاہوں گا۔ اگر میری باتیں پسند آئی ہیں تو آج وعدہ کریں نماز کی پابندی کریں، اور ایک ہی بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ میلاد کے مقاصد میں جو سب سے بڑا مقصد ہے، نبی پاک نے فرمایا مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، بے شک، اور فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، فرمایا وہ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر نبی پاک نے خوبصورت جملہ بھی فرمایا میں کس لیے آیا ہوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، فرمایا میرے آنے سے پہلے ظلمت تھی، اندھیرا تھا، ماں کی عزت نہیں تھی، باپ کا وقار نہیں تھا، باپ کو کوئی عزت نہیں دیتا تھا، آؤ میں نے تمہیں آ کے بتایا ہے کہ رب نے جو جنت رکھی ہے وہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ فرمایا دنیا میں جس کو دکھ دینا تیری مرضی، میں تو تمہیں درس دیتا ہوں کسی دکھی کو بھی دکھ نہ دے۔ مجھ محمد کے اداؤں کو دیکھو، اگر کوئی پتھر بھی مارے تو میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتا ہوں، اگر کوئی ظلم بھی کرے تو میں دعائیں دیتا ہوں، آ جائے سامنے تو پکڑ کے سینے سے لگا لیتا ہوں۔ اکرمہ حضور کا دشمن اور ابو جہل کا بیٹا، فتح مکہ کے دن جب آیا بیوی نے معافی مانگی، نبی پاک نے فرمایا معاف کیا، پکڑ کے لے آئی، گلے میں کپڑا تھا، جب سامنے آیا نبی کا انداز دیکھیے، نبی پاک نے دشمن کے بیٹے کو، یہ بھی بڑا دشمن تھا، دین کا دشمن، حضور کا دشمن تھا، میرے نبی نے آتے دیکھا، کپڑا گلے میں تھا، بیوی ہاتھ تھام کے لا رہی ہے، حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ بھی کافر کے بیٹے اور دشمن کے لیے، صرف کھڑے نہیں ہوئے، اٹھاؤ حدیث کے حوالے کے ذمہ دار ہوں، 4 قدم آگے بڑھائے، اپنی دستار مبارک اتاری اور اکرمہ کے سر پہ رکھ دی، صرف دستار نہیں رکھی، یا ایھا المزمل کی چادر نیچے بچھائی، فرمایا اکرمہ بیٹھ جا۔ جب اکرمہ نے یہ پیار دیکھا، عزت دیکھی، قدموں میں گر گیا، رو کر کہنے لگا اے آقا میں نے آج تک باپ کو بیٹے سے اتنا پیار اور شفقت کرتے نہیں دیکھا،
जितना आप गैरों से करते हैं, अगर कलमा पढ़ ले तो फिर कितना प्यार मिलेगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये तो गैरों के लिए है। माँ बाप की बात आई, जिस माँ को आज आप और मैं भुलाए बैठे हैं, एक सहाबी दौड़ते आया, या रसूलल्लाह आपकी मोहब्बत में दौड़ते आया हूँ। जब आने लगा इजाजत मांगी, माँ से नहीं दी, बाबा ने भी नहीं दी, फिर भी उन्हें रोते छोड़ आया हूँ। मेरे आका की आंखें नम हो गईं। फरमाया माँ को रोते ना छोड़ कर आ, बाप को रोते ना छोड़ कर आ, उठ, मैं मोहम्मद तब राजी हूँगा। पहले आने में अगर तूने आधा घंटा लगाया है, अब जाने में 20 मिनट लगा, दौड़ कर जा। जिन्हें रुला के आया है पहले उन्हें हंसा, फिर मैं मोहम्मद राजी हो जाऊंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आखिरी बात हुक्म मिला तो इसलिए इस तरफ चल पड़ा। एक सहाबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह कुछ ऐसा मुझे मंजर बताइए कि रब की रहमत के जलवे करीब से देख लूं, हतीम काबा में जाऊं रहमत मिलेगी। फरमाया हाँ हाँ, हतीम काबा में अगर काबे का गिलाफ थाम ले रहमत नजर आती है। या अल्लाह या रसूल इससे ज्यादा, और मैं रहमत के परनाले के नीचे खड़े हो जा, फिर भी नजर आती है। या रसूल इससे भी ज्यादा मंजर देखना चाहता हूँ, और मैं फिर घर चला जा। या रसूल घर, फरमाया हाँ हाँ घर चला जा। ये जो बूढ़ी माँ बैठी है, ये जो बूढ़ा बाबा बैठे हैं, फरमाया जिन्होंने 1000 बार तुझे निवाले नरम करके, कभी बाबा सख्त बोटी भी हो चबा के खिलाता है, टॉफी हो मुंह में नरम करके तेरे मेरे मुंह में देता है, 1000 बार जिसने अपने हाथों से तुझे मुझे निवाला खिलाया। अगर बाबा आए सबसे पहले बेटे को उठाता है, तेरा मुंह चूमे, हाथ चूमे, तुझे सीने से लगाए, उठाए फिरे, आज तू जवां हो गया है। ईमान से बता, कभी एक दिन तूने कहा जाके बाबा के हाथ ही चूम लो, कभी बाबा के हाथों पे प्यार दूं, हाल तो पूछूं, तू तो नहीं पूछता। लेकिन मेरे आका ने फरमाया घर जा, क्या करूं? फरमाया बूढ़ी माँ बैठी है, बूढ़ा बाबा बैठे हैं। जी आका। फरमाया इनके सामने पहले बच्चों के साथ खाना खाता है, दोस्तों के साथ भी खाता है। आज कह रहे हैं कहीं ज़ौफ की वजह से, बुढ़ापे की वजह से दांत कमजोर न हूं। फरमाया निवाला नरम कर, शोरबे में भगो, जब वो नरम हो जाए चम्मच से या अपने हाथ से अदब से उठा। इस निवाले को उठा के फरमाया बूढ़े बाबा के लबू के साथ ले आ, तेरा हाथ उठेगा, तेरा बाबा तेरे हाथों को देखेगा। फिर जब उठते हाथ इन लबू के करीब आएंगे, बूढ़े बाप की आंखों में देखना, निवाला न देखना। फरमाया जब ये हाथ उठेंगे तेरे बाबा की आंखें नम हो जाएंगी, उसकी आंखें आसमान की तरफ उठेंगी, अर्ज करेगा बेनियाज रब, बेमिसल बेमिसाल रब, एक कायनात के पालनहार रब, आज मेरे बेटे ने बेटे होने का हक अदा किया है। मैंने तो कई बार खाना खिलाया, लेकिन एक बार खिला के आज इसने बेटे होने का हक अदा किया। फरमाया जब तू उसकी आंखों में देखेगा, उसी में तुझे रब की सबसे ज्यादा रहमत नजर आएगी। इसी तरह मेरे आका ने फरमाया जो बूढ़ी माँ घर में बैठी है, आज दिल में ख्याल करके खाना अम्मी के साथ बैठ के खाना है, जब बूढ़ी माँ के करीब बैठना, निवाला नरम कर ले, चम्मच से उठा तेरी मर्जी, अपने हाथों से उठा तेरी मर्जी। फरमाया यही हाथ उठा के जब बूढ़ी माँ के मुंह के करीब ले आता है, ये वही माँ है जिसने तुझे बचपन से लेकर आज तक पाला, किस अंदाज में पाला, किस तरह तुझे पाला तू जान सकता है। अपने बच्चों को देख ले, माँ की मुशक्कतों को देख ले, माँ की ममता को देख ले। यारो लाखों बार जिसने खाना खिलाया, अगर एक निवाला उठाएगा, यही नरम करके जब मुंह की तरफ ले आएगा, फिर फरमाया मुंह को ना देखना, माँ की आंखों में झलक देख लेना, तेरी माँ की आंखें आसमान की तरफ उठ जाएंगी, आंखों में आंसू आएंगे, कांपते हाथ उठाएगी, अर्ज करेगी बेनियाज रब, बेमिसल बेमिसाल रब, औलाद माँ बाप का हक तो नहीं अदा कर सकती, लेकिन आज मेरे लाल ने, मेरे आंखों के नूर ने, मेरे लखते जिगर ने, मेरे नूर नजर ने आज मेरे बेटे होने का हक अदा किया है। मुझे एक निवाला ऐसे दिया कि मौला मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करती हूँ, तू अपनी रहमतों से इसे भी माला माल कर दे। मैं कायनात की सबसे बड़ी रहमत तुझे माँ की आंखों में उस समय नजर आएगी जब तू माँ के साथ बैठ के इस अंदाज में प्यार करेगा। और मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरे मिलाद का मकसद यही है कि माँ बाप को इज्जत दो, बहनों और बेटियों को इज्जत दो। फरमाया हर मुसलमान दूसरे मुसलमान को इज्जत दे। अल्लाह पाक मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, क्योंकि वक्त बढ़ता जा रहा है और इसी तरह ये और ना बढ़े। आप इतनी देर मोहब्बत से बैठ के सुनते रहे, मैं समीम कल्ब से आपका बेहद ममनून हूँ।
اللہ آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے. جناب آپ نے عزت دی، محبت دی، پیار دیا، اس بزم کو سجایا، اللہ پاک حضور کی عظمتوں کا صدقہ ان سب کے مال جان میں، رزق میں، عزت آبروں میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ارے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ارے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میں تو کب کا مر گیا ہوتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. اور آقا نے کتنی دستگیری کی، آقا نے کتنی دستگیری کی کہ آقا نے قبر میں بھی خیال رکھا ہے. وسلم علیک یا حبیب اللہ. جڑے جم گئے یار دی صورت تے، جڑے جم گئے یار دی صورت تے، او نین ہٹانے آکھے نے. جڑے جم گئے یار دی صورت تے، او نین ہٹانے آکھے نے. جڑے جم گئے یار دی در یار دا مل کے بہ گئے جو، در یار دا مل کے بہ گئے جو. او پھیری اٹھانے آکھے نے. جڑے جم گئے یار دی صورت تے، او نین ہٹانے آکھے نے. جڑے رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام. جس سہانی لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اے رب ذوالجلال بے مثل بے مثال رب کائنات کے پالن آدم آج کی یہ پروقار تقریب خالصتاً تیری رضا تیرے محبوب علیہ السلام کی محبت اور بزم میلاد جن عشاق نے سجائی بالخصوص مجھے خوشی ہے سجانے والوں میں زیادہ نوجوان نظر آتے ہیں اللہ ان نوجوانوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما انہوں نے تیرے محبوب کا پیارا میلاد منایا اے اللہ ان کی زندگی کو ایسے خوبصورت بنا پنجگانہ نمازی بنا نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت والا بنا اے اللہ صحیح عقیدہ عطا فرما بالخصوص ان جوانوں کو بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہم سب کو بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما مال جان کی حفاظت فرما اے اللہ جن اب آپ نے اس فضل کو حسن دیا دور دراز سے چل کر آئے اے کریم رب سب کو قدم قدم پہ دارین کی ساتھ عطا فرما جنہوں نے لنگر کا انتظام کیا تلاوت کی اہتمام کیا صدارت کی ان بچوں کی تربیت کی اے اللہ تو جانتا ہے انہیں بھی دارین کی ساتھ عطا فرما اے کریم رب جن بزرگوں نے سرپرستی فرمائی بالخصوص استاد عبدالرزاق صاحب اور ان کے ساتھ جملہ رفقا اور جناب شہزاد بھائی ان کے ساتھ جتنے بھی دوست احباب جنہوں نے اس فضل کو سجایا اے اللہ ان دوستوں کی محبت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما جنہوں نے جو کچھ خرچ کیا تیرے محبوب کی محبت میں یہاں بیٹھ کر تلاوتیں سن کر نعت خوانیاں سن کر تیرے محبوب کی باتیں سن کر ختم قرآن سن کر اے اللہ ان سب کا خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کے بدلے میں بہترین اجر عطا فرما ان کے مال جان میں برکتیں عطا فرما عزت آبروں میں برکتیں عطا فرما صحت میں برکتیں عطا فرما دل سے دعا کریں میرے ماموں جی یہاں آئے ہیں بخار تھا پھر بھی وہ چل کر آئے اے اللہ انہیں بھی شفاء کاملہ عطا فرما جتنے بھی دوست احباب یہاں بیمار بیٹھے ہیں صحت عطا فرما پریشان حال ہیں تو پریشانیاں دور فرما قرض دار ہیں تو قرض سے نجات عطا فرما بے اولاد ہے تو نیک اولاد عطا فرما اے اللہ جن کو عطا کی بخش دے نیک اور صالح بنا ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار وفادار خدمت گزار بنا اے اللہ ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا ماں باپ کی عزت کرنے والا بنا ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا اے اللہ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبروں کو منور فرما اے اللہ جس جگہ پہ تیرے محبوب کا میلاد ہوا اس جگہ کو آباد و شاد فرما اے اللہ اس جگہ کو آباد و شاد فرما اس شہر کو آباد فرما اے اللہ اس شہر کو اپنی خاص رحمتوں کا محور و مرکز بنا نبی علیہ السلام کی پوری امت کی خیر فرما اے اللہ جملہ حاضرین کی خیر فرما بالخصوص میلاد کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں اے اللہ ان کی خیر فرما ان کے مال جان میں برکت فرما جن دوستوں نے اس میلاد میں حصہ ملایا
لنگر کا انتظام کیا، جو بھی اہتمام کیا، اتنا خوبصورت انتظام کرنے میں جن جوانوں نے کاوش کی، اے اللہ ان جوانوں کی جوانیوں کو خوبصورت بنا دے، اے اللہ ان کے ایمان میں برکتیں عطا فرما، نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرما۔ جس طرح اس سال بھی دوستوں نے محبت کے ساتھ تیرے محبوب کا میلاد منایا، اے اللہ اسی طرح میں ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر کوچے میں، ہر گھر میں حضور کی محبت کی بزمیں سجانے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک کے عاشقوں کی خیر فرما، حضور کے غلاموں کی خیر فرما، نبی علیہ السلام کے چاہنے والوں کی خیر فرما۔ اے اللہ جو مظلوم قیدی ہیں، جن کو ناحق آج قید کیا گیا ہے، اے اللہ ان مظلوم قیدیوں کو رہائی عطا فرما، حضور کے میلاد کا صدقہ، اے اللہ جو تیرے محبوب کی محبت میں، تیرے محبوب کے پیار میں، تیرے محبوب کی طلب میں تڑپتے ہیں، اے اللہ ان کی طلب کے صدقے ہم فقیروں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جملہ حاضرین کی جن دوستوں نے مجھ جیسے فقیر حقیر کو عزت دی، محبت دی، اور اتنی دیر بیٹھ کر سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، کام کاج کرنے والے، پھر صبح اٹھ کر پھر جلدی کام پہ جانا ہے، مولا انہوں نے تھکاوٹ کو نہیں دیکھا، انہوں نے وقت کو نہیں دیکھا، دیکھا تو تیرے محبوب کی محبت کو دیکھا۔ اے اللہ حضور کی محبتوں کا صدقہ ان سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، اے اللہ انہیں برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ان کے بچوں کو نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرما، جن بزرگوں نے مولا محبت دی، پیار دیا اور آ کر یہاں بیٹھ کر حوصلہ افزائی کی، پورا حضرات، علماء، جتنے بھی احباب اس بزم میں آئے، مولا ان کی آمین کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو نبی پاک کی سچی محبت والا بنا، اے اللہ ہم سب کو شان و شوکت والی زندگی عطا فرما۔ دعا کریں ہمارے بھائی حافظ محمد یاسر مہروی صاحب جنہوں نے خوبصورت پڑھایا، اللہ ان کی بھی خیر فرما، ان کے اہل خیمہ کی خیر فرما، نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرما۔ الہی تو آسان کنی مشکلات، تو فعل محمد علیہ الصلاۃ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔